جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے دنیا کے اندر، ایک چھپا دشمن ہے شیطان، اور اس کے بعد کافر، واضح سے۔ یورپ مغرب انہوں نے اس چیز کو آلہ اپنے لیے ایک آلہ بنایا، اور مسلمانوں کے اندر آہستہ آہستہ ایک اصطلاح کو پروان چڑھانا شروع کیا، صوفی اسلام، کہ بھئی یہ جو اسلام ہے ایک مولوی کا اسلام ہے، ایک صوفی کا اسلام۔ آپ نے سنی ہوگی اکثر بات، بھئی ہم بارود والے ہیں، تم کون سے ہو؟ درود والے ہو کہ برود والے ہو؟ یہ درود والے ہیں، یہ برود والے ہیں۔ مولوی کا اسلام بڑا سخت ہے، کٹر ہے، اور صوفی کا اسلام وہ بڑا اچھا ہے، بڑا میٹھا ہے۔ مولوی اللہ سے ڈراتا ہے، صوفی اللہ سے جوڑتا ہے۔ اب اسلام کا یہ جو ورژن پیش ہوا نا صوفی، یورپ نے، مغرب نے، ہمارا جو دشمن ہے، اس نے بڑی ریسرچ کی اسلام کے اوپر۔ اس نے کہا مسلمانوں کو قابو کرنے کا، مسلمانوں کو دنیا میں بالکل لا تعلق کر دینے کا جو سب سے آسان فارمولہ یہ ہے کہ یہ جو صوفی سوچ ہے نا، یہ جو صوفی ازم ہے، صوفیت، اس کو پروان چڑھاؤ مسلمانوں کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پچھلے جتنے بھی انبیاء ہیں، ان انبیاء کی دعوت اور اس دعوت کے مقابلے میں لوگوں کا رد عمل، ان کا طرز عمل، اس کا ایک پیٹرن نقل فرمایا ہے۔ سورۃ الحج کی جو آیات میں نے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے پہلے جو بھی کوئی نبی رسول بھیجا، وہ جب بھی آتا تھا اپنی باتیں، اللہ کے احکام، شریعت لوگوں کو بتاتا، سکھاتا تھا، تو ان باتوں کے اندر شیطان جو ہے وہ شبہات ڈال دیتا تھا۔ شیطان ان باتوں کے اندر وسوسے اور ملاوٹ کر کے ان لوگوں کے دماغ خراب کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی ان باتوں کے ذریعے شیطان کے وہ سارے وسوسے اور وہ سارے شبہات ان کا ازالہ کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو شیطان سارے شبہات اور وسواس ڈالتے ہیں، کیوں ڈالتے ہیں؟ سوال ذہن میں اٹھتا ہے کہ بھئی نبیوں کی دعوت پاک صاف رہتی، نبی نے جو بات کر دی ہے وہ بات اٹل رہتی، حقیقت اسی طرح چلتی رہتی آگے، اختلاف کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کے اندر وسوسے، شکوک و شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ۔ اللہ کہتے ہیں ایک تو مسئلہ ہے کہ ہم اس سے آزمائش چاہتے ہیں، بھئی صاف صاف سب کچھ سیدھا سیدھا کھرا کھرا ہو تو پھر تو دنیا آزمائش نہ ہوئی۔ حق اور ہدایت کو پانے میں انسان کو تگودو، جستجو، کوشش، محنت کرنی چاہیے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے، اور یہ فتنہ ہوتا کن کے لیے ہے؟ دو طرح کے لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہو، جن کے دل کمزور ہیں، یا دوسرا والقاسیۃ قلوبہم، یا جن کے دل سخت ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی بات کی کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہر بات حق ہے، تو ان کے دل مضبوط رہتے ہیں، ان کے دل ٹکے رہتے ہیں۔ اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ کے پیغام، دین، شریعت پر عمل کرنے میں اس کو دو طرح کے فتنوں کا سامنا ہے۔ اسلام پر جو ہمارا دین ہے، مکمل اور کامل دین ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اس دین پر عمل کرنے میں دو طرح کے فتنوں کا سامنا ہے۔ ایک فتنے لگتے ہیں کمزور دل والوں کو، اور ایک فتنہ لگتا ہے سخت دل والوں کو۔ اچھا، کمزور دل والے جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اصطلاح استعمال کی ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، کمزور ہو گئے دل ان کے۔ اور دوسروں کے لیے ثم قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ کمزور دلوں کو بیماری لگتی ہے شبہات کی، وسوسے، خیالات، منتشر قسم کے، مختلف فکریں، مختلف سوال، شکوک و شبہات، کمزور دل والے بندے کو۔ یہ ہے فتنہ شبہات کا۔ ایک ہے فتنہ شہوات کا، دنیا کی لالچ، مال و دولت،
حرص، طمع، لالچ اور دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ، پیسہ ہے اور اس کے ساتھ بیٹے، اولاد، جاہ و منصب، حتیٰ کہ جنس کی ہوس، یہ سارا کچھ یہ ہے شہوات کا فتنہ۔ گویا انسان کو جو اپنی زندگی میں مختلف فتنوں سے پالا پڑتا ہے، مختلف آزمائشوں سے پالا پڑتا ہے، اس میں دو بڑے فتنے، ایک شہوات کا، ایک شبہات کا۔ شبہات کا فتنہ لگتا ہے کمزور دل والوں کو، اور شہوات کا فتنہ لگتا ہے سخت دل والوں کو۔ کمزور دل کا علاج کیا ہے اور سخت دل کا علاج کیا ہے؟ دونوں ہی علاج دین کرتا ہے، شریعت کرتی ہے، نبی اسی لیے آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا، اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا اس کا کام کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ یہ جو ان کو دل سخت ہو گئے ہیں، سخت دل کا علاج کرتا ہے قرآن کے پڑھنے سے، مختلف عمل۔ سخت دلوں کا علاج نماز پڑھو، صدقہ کرو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ جتنے اعمال ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بدنی، قولی، مالی، یہ جو جتنے اعمال ہیں یہ انسان کے دل کی سختی کا علاج کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرو، قبرستان جاؤ، زیارت کرو، دل کی سختی میں دل نرم پڑ جائے، دنیا کی لالچ، دنیا کی جاہ و منصب، یہ سارا کچھ جو ہے یہ لالچیں، حسد، یہ کم ہو جائے۔ اور دوسری طرف ایک ہے دل کی کمزوری کا علاج، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ بیماری کا علاج کیسے کرو؟ اس کے لیے نبی کا کام ہے کتاب پڑھانے کے ساتھ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ان کا ساتھ تزکیہ کرتا ہے۔ ان کے دلوں میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں، وسوسے اور خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ ان کے جوابات دیتا ہے۔ نبی کا کام یہ ہے۔ اس کے لیے نبی کی صحبت، اسی لیے صحابہ جو نبی کی صحبت سے صحابہ بنے، نبی کے ساتھ رہ رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تزکیہ کیا، تربیت کی، اچھے اخلاق بنائے، ان کو اچھی سوچ دی، ان کے دل کی صفائی ہوئی۔ اب یہ اسلام کا ایک پورا ماڈل ہے، پورا ایک سسٹم ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ اسلام تو جو ہے وہ بس سختی والی باتیں کرتا ہے، جہنم سے ڈراتا ہے، اللہ بڑا سخت ہے، اور قیامت میں عذاب ہوگا بڑا، جہنم کی ہولناکی، اور یہ سب کچھ۔ اور کچھ لوگوں کو جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے، وسوسے خیالات پیدا ہوئے، انہوں نے فلسفے کا سہارا لیا، اللہ کہاں ہے، اللہ کیسا ہے، کیوں ہے، یہ دنیا کیسے بنی، ہم انسان دنیا میں کیوں آئے۔ تیسری ایک اور مشکل یہ پیش آئی، کچھ لوگوں کو یہ خیال لاحق ہوا کہ اسلام تو بڑا پرانا دین ہے، بڑا 1400 سال پہلے، اب تو زمانہ بڑا ترقی کر گیا، ماڈرن ہونا چاہیے، روشن خیال ہونا چاہیے۔ ان تین طرح کے لوگوں نے، نمبر ایک، جنہوں نے یہ کہا کہ اسلام بڑا متشدد دین ہے، دہشت گردی سکھاتا ہے، جہاد کرو، کافروں سے لڑائی کرو، اسلام کہتا ہے اسلامی نظام لے کر آؤ، معاشرے کی اصلاح کرو، اجتماعی۔ کہ اللہ تک کیسے پہنچا جائے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ہے، ماڈرن ورژن لے کے آؤ۔ یہ تینوں طرح کے لوگ، مستشرقین، متجددین، ملحدین، یہ مختلف قسمیں ہیں، یہ سارے ہیں ایک ہی طبقے کے لوگ۔ مستشرق وہ ہیں جو تھے تو کافر ہی، لیکن انہوں نے اسلام کو پڑھا، اسلام کو پڑھ کر اس پہ اعتراض کیے۔ متجددین وہ ہوئے جنہوں نے کہا اسلام کا نیا ورژن لے کر آؤ۔ ملحدین وہ ہوئے جنہوں نے اسلام کو، مذہب کو ہر قسم کے چھوڑ کر کہا بس انسانیت کی فکر کرو۔ ان سارے لوگوں نے مل کر، جو متجددین تھے انہوں نے کہا اللہ کو تو تلاش کرنا ہے، کیسے کریں، اسلام میں، مذہب میں تو پورا جواب نہیں ملتا۔ اور جو مستشرقین تھے انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو اسلام کے اندر یہ مسئلے ہیں، اسلام بڑا سخت مذہب ہے، سزائیں سخت ہیں، جہاد کے حکم ہیں، یہ ہے وہ ہے، اسلام تو بس جہنم کی بات کرتا ہے، عذاب کی، بڑا سخت ہے۔ مستشرقین نے اعتراضات کی۔
اور جو ملحدین تھے تیسری قسم کے لوگ، انہوں نے کہا بس اسلام تو ماڈرن، کوئی ایسی چیز لے کر آؤ، کوئی نیا دین لے کر آؤ، یہ دین اب آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے دنیا کے اندر، ایک چھپا دشمن ہے شیطان، اور اس کے بعد کافر، واضح۔ یورپ مغرب، انہوں نے اس چیز کو اعلیٰ اپنے لیے ایک آلہ بنایا، اور مسلمانوں کے اندر آہستہ آہستہ ایک اصطلاح کو پروان چڑھانا شروع کیا، صوفی اسلام، کہ بھئی یہ جو اسلام ہے ایک مولوی کا اسلام ہے، ایک صوفی کا اسلام۔ آپ نے سنی ہوگی اکثر بات، بھئی ہم بارود والے ہیں، تم کون سے ہو؟ درود والے ہو کہ برود والے ہو؟ یہ درود والے ہیں، یہ برود والے ہیں۔ مولوی کا اسلام بڑا سخت ہے، کٹر ہے، اور صوفی کا اسلام وہ بڑا اچھا ہے، بڑا میٹھا ہے۔ مولوی اللہ سے ڈراتا ہے، صوفی اللہ سے جوڑتا ہے۔ اب اسلام کا یہ جو ورژن پیش ہوا نا صوفی، یورپ نے، مغرب نے، ہمارا جو دشمن ہے، اس نے بڑی ریسرچ کی اسلام کے اوپر۔ اس نے کہا مسلمانوں کو قابو کرنے کا، مسلمانوں کو دنیا میں بالکل لا تعلق کر دینے کا جو سب سے آسان فارمولہ یہ ہے کہ یہ جو صوفی سوچ ہے نا، یہ جو صوفی ازم ہے، صوفیت، اس کو پروان چڑھاؤ مسلمانوں کے اندر، اور اس کو پروان اس طرح سے چڑھاؤ کہ یہی جو تینوں مسئلے ہیں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا، کہ مسلمانوں میں یہ بات بتاؤ، اللہ کو تلاش کرنا ہے، اللہ کیسے ملے گا؟ اپنے اندر غرق ہو جا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ کہتے ہیں اللہ کہاں ہے؟ اللہ بندے کے دل میں۔ اور یہ جو صوفی ہیں سارے، وہ کیا کہتے ہیں؟ بس آپ آئیے مجلس ذکر میں، آپ آئیے ہمارے چلا لگائیے، ذکر ہوگا، ذکر کی مجلس ہوگی، دیکھیے دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں اپنے باطن میں ڈوب کر، ہمیں اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، ہم اللہ کی تلاش میں، اللہ کی حقیقت، دنیا کی حقیقت، اس کو معلوم کرنے کے لیے ہم اپنے اندر ڈوب کر اللہ کو تلاش۔ ان میں ابن عربی ہوا، ان میں اور طرح کے لوگ ہیں، انہوں نے خود ہی یہ نعرہ لگا دیا، انا الحق، اللہ ہمارے اندر، یہ ہم ہی اللہ ہیں۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ تو انہوں نے بڑھ کر یہاں تک کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم وہی کام کر رہے ہیں جو نبوت کرتی تھی، یعنی نبوت، ختم نبوت کا ایک قسم کا انکار کر دیا کہ پہلے نبیوں کو وحی آتی تھی، ہمیں الہام ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک صوفی سے سنا، اس نے کہا جی خواجہ غریب نواز آئے تو تبلیغ کا حکم آیا۔ ہم بھی خواجہ غریب نواز آئے، یعنی یہ معین الدین جو تھے رحمہ اللہ، کہ بھئی وہ آئے تو تبلیغ کا حکم آیا دین میں، یعنی تبلا کہاں سے آیا؟ خواجہ غریب نواز۔ وہ کیسے آیا جی؟ خواجہ غریب نواز کو الہام ہوا تھا۔ تو نعوذ باللہ ان لوگوں نے اس عمل کے ذریعے مسلمانوں کو یہ جھانسا دیا کہ ہم تو اصل میں اللہ کی تلاش میں، لوگ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اور اللہ کی تلاش میں ہمارے پاس ایک میکانزم ہے تصوف کا، اللہ 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 کی ہم ورد ضربیں لگائیں گے، اور باطن میں ہم ڈوب کر ایسے لائٹیں بند کریں گے۔ مختلف طریقے اپنائے ہوئے، مختلف سلسلے ہیں، مختلف ان کے طریقے ہیں، ہر ایک نے اپنا ایک سلسلہ، اپنا ایک طریقہ بنایا صوفی اللہ کو پانے کے لیے۔ پھر اسی صوفیزم کے ایک اور دوسرا ورژن یہ پیش ہوا، انہوں نے کہا بھائی دیکھو یہ جہاد وہاد نہ کشمیر کا، نہ فلسطین کا، نہ افغانستان کا، یہ اس سے دنیا کا مسئلہ نہیں ہے، امن، محبت، اسلام بڑا میٹھا دین ہے، سارے دین ایک ہو جائیں، کوئی مزاحمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا آج کل بڑا چرچا ہے، دبئی بھی اور دنیا کے بڑے بڑے مسلمان ملک نا، وہ کہتے ہیں ابراہیمک ریلیجن جو ہے نا، ان سارے ابراہیمی ادیان کو اکٹھا کر کے نا ایک ایسا دین بنا لیا جائے جو ساروں کے لیے قابل قبول ہو، عیسائیت، یہودیت، مسلمان، ایک ہی طرح کی عمارت بنا لو، اسی میں مسجد بھی ہو، چرچ بھی ہو، اسی میں وہ ان کا یہودیوں کا سینیگوگ بھی ہو، بس مسلمان نماز پڑھ لیں گے، عیسائی اپنی بات، یہودی اپنی بات، لڑائی ختم کریں دنیا سے۔ یہ صوفی محبت کے پرچار بن کر، میٹھے بن کر جہاد کو ختم کر دیں، مزاحمت کا کوئی راستہ نہ، اسلامی نظام کے قائم کرنے کو بات نہ ہو، بس سب کچھ میٹھا 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 میٹھا، سب بڑا پیار محبت سے، امن شانتی، سب بھائی بھائی بن کر رہو، کوئی عیسائی یہودی کوئی تفریق نہ رہے۔ اور پھر جو ہم نے کہا کہ جو تیسری بات ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اسلام کا ماڈرن ورژن پیش کرنا ہے، ماڈرن پرانے خیالات ہیں، اور جو اسلام کہتا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فرق رہے،
اسلام موسیقی کو حرام قرار دیتا ہے فلاں، وہ جی دیکھو اب تو ماڈرن دور آ گیا ہے تو اب کیا کریں، کوئی نہ کوئی موسیقی کا راستہ نکالو، کوئی نہ کوئی جو ہے نا عورتوں مردوں کے اختلاط کا راستہ نکالو، اب نئی باتیں نکالو۔ یہ تینوں قسم کے لوگ اسلام کے مقابلے میں ایک متوازی دین لے کر کھڑے ہوئے، صوفیت کا، تصوف کا، اور ان لوگوں کو کافر نے تیار کیا تھا، یورپ نے، مغرب نے باقاعدہ ان پر محنت کی، ان کو تیار کیا، ان کو فنڈنگ دی، اور ایک دفعہ نہیں دی، مستقل فنڈنگ دے رہے ہیں۔ یہاں پر ڈسکلیمر کے طور پہ میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے ایسے نیک لوگ، بہت سارے ایسے علماء جنہیں ہم اولیاء اللہ بھی کہتے ہیں، جنہیں عرف عام میں لوگ صوفیاء بھی کہہ دیتے ہیں، میری اس ساری بات سے وہ لوگ مراد نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ، وہ مخصوص لوگ جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کو لوگ صوفی کہتے ہیں، بے شک وہ اللہ کے ولی تھے، وہ جہاد کے منکر نہیں تھے، انہوں نے کافروں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف جہاد کیے، انہوں نے دین کو ماڈرن کرنے کی کوئی ترتیب نہیں بتائی، انہوں نے کوئی نیا سلسلہ طریقت کا نہیں اپنایا۔ اسی طرح امداد اللہ مہاجر مکی، پیر صبغت اللہ، پیر آف پگاڑا، اسی طرح پیر آف جنڈا سید بدی الدین شاہ راشدی، ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ بھی پیر لگتا تھا، ان کو بھی لوگ صوفی سمجھتے ہیں، لیکن یہ صوفی ان تینوں قسموں میں سے کسی قسم میں نہیں جاتے تھے، نہ یہ دین کا کوئی سافٹ امیج پیش کرنے کے قائل تھے، نہ یہ اللہ کی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے کوئی مخصوص مجالس منعقد کر کے اور باقی عمل سے لوگوں کو فارغ کرنے کے قائل تھے۔ ہمارے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ اس لیے بن گیا ہے، ہمارے ہاں یہ قابل قبول اس لیے بھی ہو گیا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو تلاش کرنے کے لیے یونان کے فلسفیوں نے فلسفے کے ذریعے، علم کلام کے ذریعے اللہ کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کی، ہمارے یہاں پر ہندو اور بدھ مت کا رواج تھا، سنیاس لینا، نروان کی تلاش۔ آپ نے دیکھا ہوگا بدھ مت کی علامت میں وہ بدھ جو ہے وہ درخت کے نیچے یوں بیٹھا ہوتا ہے، بالکل الگ تھلگ دنیا سے، ترک دنیا کا ایک تعلق، رہبانیت کا ایک تعلق۔ تو ہم جس کلچر میں رہتے تھے، جس تہذیب میں، ہمیں ہندوؤں کے، بدھوں سے، پھر سکھوں کا مذہب آ گیا بیچ میں، ان ساروں سے یہ ملا صوفی، صوفی بن جاؤ، بس اپنی ذات کی اصلاح پر توجہ دو، اپنے اندر، اپنے من میں ڈوب جاؤ، اپنا باطن ٹھیک کرو، تمہیں اسی سے اللہ مل جائے گا، چھوڑ دو لوگوں سے لڑائی جھگڑا، چھوڑ دو یہ اس طرح کی سخت باتیں کرنا، یہ سب کچھ، گناہوں پر پردہ ڈالو، اللہ صرف معاف کرتا ہے، اللہ میٹھا میٹھا ہے سب کچھ، عذاب کی بات نہ کرو، ڈرانے کی بات نہ کرو، عمل کی بات ہی نہ کرو۔ یعنی ایک صاحب سے جو فوت ہو گئے ہیں اب عرصہ پہلے، میں نے ان سے جب پوچھا، میں نے کہا جی آپ یہ ذرا سمجھائیں تو صحیح، جو تصوف کا فلسفہ ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ ہم وہی کام کر رہے ہیں جو شریعت کرتی ہے، ہم طریقت میں وہی کام کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے جی دیکھو، آپ نے بچوں کو پرائمری پاس کرانی ہو تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ سکول بھیجیں، پڑھے گا، امتحان دے گا، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں کلاس تک، جو اسکول کا ایک طریقہ ہے، سلیبس ہے، اسے گزرے گا، امتحان سے گزرے گا، پانچویں پاس کر لے گا۔ ایک بچہ کہتا ہے نہیں یہ بڑا مشکل ہے، میں نصاب نہیں پڑھ سکتا، سلیبس امتحان نہیں دے سکتا، وہاں پر جانا پڑتا ہے، ڈسپلن ہے، وہاں پر ٹیچر پوچھتے ہیں، سرزنش کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، ٹھکائی بھی ہو جاتی ہے، میں نہیں اس سسٹم میں جانا چاہتا، لیکن پرائمری آپ نے اس کو کرانی۔ ہمارے پاس طریقت میں کیا طریقہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کنڈر گارڈن ٹائپ قسم کا سکول ہے، ٹافیاں گولیاں ملیں گی، شاباش ملے گی، میٹھی میٹھی چیزیں ملیں گی، آؤ بیٹھو، ہم بس تمہیں پاس کر دیں گے، بس پرائمری تمہاری کرا دیں گے، مقصد پورا ہو گیا نا جی۔ دیکھو شریعت کا مقصد ہے بندے کو جنت میں لے کر جانا ہے، وہ جنت، اس کو ایک اور مثال سے ایک اور پیر صاحب نے بیان کیا، ان کا میں نے کلپ سنا، ویڈیو، وہ کہنے لگے شریعت ایسے ہے جیسے کسی بندے کو روٹی پکانی ہو، وہ پہلے گندم اگائے، اس گندم سے آٹا بنائے، پھر اس آٹے کو گوندے، پھر لکڑیاں اکٹھی کرے، پھر آگ جلائے، توا گرم کرے، پھر روٹی بنائے، اس پر سیکے، پھر روٹی کھائے۔ بڑا مشکل ہے، اتنا سارا کام ایک بندہ کیسے کرے؟ یہ شریعت، عمل کرنا پڑتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ 2 روپے لاؤ، روٹی لے جاؤ، پکی پکائی روٹی دے دیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں، تمہیں سارا کام کرنے دو، ہم ہیں نا روٹی دینے کے لیے، ہم تمہیں روٹی دے دیں۔ اس وجہ سے ان صوفیوں نے دین کو آسان کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ تمہیں عمل کی ضرورت ہی نہیں، خیر ہے، ہم ہیں نا، بیعت کرو ہمارے ہاتھ پر،
اللہ اللہ کرو، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، خانقاہیں بنائیں۔ پھر ان صوفیوں نے اسلام کے متوازی ایک سسٹم کھڑا کیا تھا نا، اور اس میں باقاعدہ ایک سازش تھی، پورا ایک بندوبست ہوا۔ ہمارے معاشرے میں جتنے بھی لوگ قرآن پڑھنے سے روکنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ صوفی۔ آپ نے سنی ہوگی یہ بات مشہور، قرآن کے لیے تو 34 علوم چاہیے، وہ قرآن ہر بندے کو سمجھ نہیں آ سکتا، ہر بندہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ جی تمہیں یہ فلاں فلاں علوم آتے ہیں، تم جو قرآن پڑھنے چل پڑے۔ قرآن سے دور اور مسجد سے دور۔ مسجد کے مقابلے میں کیا بنا؟ خانقاہیں۔ مسجد کے مقابلے میں درگاہیں۔ تربیت کریں گے جی خانقاہوں میں، درگاہوں میں، اور جی قرآن نہیں پڑھیں گے، ہم اپنا ایک طریقہ بتائیں گے، ہم اپنا ایک سلسلہ دیں گے، سہروردی، نقشبندی، قادری، فلانے فلانے فلانے، ہمارے سلسلے سے جڑ جاؤ، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں۔ میرے پیارے بھائیوں، محترم بھائیوں، فی زمانہ ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں کو مسلمان رکھتے ہوئے، ان کو ان کے اسلام پر مطمئن رکھتے ہوئے اسلام سے دور کرنے کے لیے اس پر بہت بڑی جو ہے نا وہ منصوبہ بندی کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں صوفی کونسل قائم کی گئی؟ پرویز مشرف کے دور میں جو روشن خیالی کا علم بردار تھا، جو لوگوں کو بتانا کہ اسلام ریڈیکل مذہب نہیں ہے بھائی اسلام میں، اور وہ اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ سزائیں کہتا تھا، ہاتھ کاٹ تو لو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاتھ کاٹ دیں، اتنی وحشیانہ سزائیں، اور جی یہ جہاد کو بس رول بیک کرو، بس سیز فائر کرو، ساری طرف امن شانتی ہو، امن کی آشا کا سارا سلسلہ چلا ہے۔ پہلا چیئرمین اس نے چودھری شجاعت کو بنایا، اور خود وہ اس کا پاکستان صوفی کونسل کا چیئرمین۔ اب اس صوفیت کے نام کے اوپر جتنی درگاہیں پاکستان میں قائم ہیں، ان کو صرف پاکستان سے فنڈ نہیں جاتا، ان کو باہر سے مغربی ممالک سے فنڈ آتا ہے، اور وہ پروموٹ کرتے ہیں کہ مسجد نہیں بننے دینی، مسجد کے لیے این او سی لینے جاؤ نہیں ملے گی، مسجد نہیں بنا سکتے، خانقاہ بنانی ہو، آپ نے کوئی درگاہ بنانی ہو، آستانہ بنانا ہو، گدی، فوراً سے پہلے ساری سرکاری مشینری آپ کے لیے پورے راستے ہموار کریں گی۔ یہ کیا ہے؟ اسلام کا وہ جو نظام تھا اصل، جو نظام اصل میں انسانوں کے اس سارے شبہات اور ان ساری شہوات کا علاج کرتا ہے، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے اور مسجد کے ذریعے، عمل کے ذریعے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کی تلاش اسی طریقے سے ہونی چاہیے جو طریقہ صحابہ کرام کا تھا، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اس میں بھی مسئلہ کیا ہوا؟ صحابہ کرام تو جو تھے ماریں کھائیں، پتھروں پر گرم پہ لیٹ کر احد احد کہتے رہے، جنگیں لڑیں، قربانیاں دی، جانیں پیش کی، ہجرت کی، مال چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے۔ جب اتنی قربانی دے کر ان کو دین ملا نا، ان کو دین کی بڑی قدر تھی۔ صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی، دین کی قدر تھی تو دین سے محبت تھی، اللہ سے محبت تھی۔ ہمیں ملا دین مفت میں، اللہ کی محبت دلوں میں پیدا نہیں ہوئی۔ اللہ کی محبت خود ساختہ طور پہ پیدا کرنے کے لیے بجائے لوگوں کو اس بات پر لگاتے کہ محنت کرو، محنت، دین قربانی مانگتا ہے، اللہ کی محبت تب سچی کھری ہوگی جب اس میں اللہ کے لیے کچھ چھوڑا ہوگا قربانی دے، نہیں قربانی دینے کی بجائے بس ضربیں لگاؤ، اللہ مل جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایسے صوفیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے نوجوانوں کو بچانا۔ ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ صوفی آج کل بہت اچھے کیوں لگ رہے ہیں؟ کیوں؟ نوجوان انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھا ہے، انفارمیشن کا ایک سمندر ہے اس کے سامنے، اس کے اندر بہت سارے سوالات آتے ہیں، ان سوالات میں شکوک و شبہات آتے ہیں، وہ شکوک و شبہات اس کو نہ فلسفے میں حل ہوتے ہیں نہ کسی اور طرح سے، وہ پھر جاتا ہے درگاہوں پہ، خانقاہوں پہ، صوفیوں کے پاس۔ صوفی کہتا ہے بس یہ اخلاق کی بات کرو، بس یہ انسانیت کی بات کرو، مذہب کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ صوفیوں کا فی زمانہ اصل مذہب یہ ہے۔ آپ نے ایک سوال بڑا مشہور ہے، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا معاملہ بار بار ذکر میں آتا ہے، تو ان سے ایک سوال ہوا، ایک نوجوان نے کہا، اس نے کہا جی دیکھو میں چوری نہیں کرتا، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، میں کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی نہیں کرتا، میں ایک بڑا اچھا شہری ہوں، میں ایک بڑا اچھا انسان ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے مذہب پر عمل کرنے کی؟ مجھے بتاؤ مذہب پر عمل کرنے کی مجھے کیا ضرورت؟ ایسی تعداد ہمارے معاشرے میں وافر ہے، بے تحاشا۔ ہم نوجوانوں میں جاتے ہیں اور نوجوانوں کا ڈرتے ہیں، بات نہیں کرتے، نوجوان بات نہیں کرتا ہے، وہ مشکوک، متشکک، ایک ہوتا ہے پکا کافر ہو گیا، ایک ہے کافر نہیں ہوا
لیکن اس کے دل میں سوالات ہیں. آپ کو بچہ یہ سوال کرے نوجوان, او جی دیکھو جی کیسے اللہ تعالیٰ پر میں کیسے ایمان لاؤں, وہی پر میں کیسے ہو سکتا ہے عالم بالا سے کسی انسان کا کوئی تعلق, سائنس نے تو کوئی پروف نہیں کیا آج تک, سائنس تو فرشتوں کو جنوں کو سائنس, میں کیسے ایمان لاؤں. اب جو بچہ یہ سوال کرے گا مولوی صاحب کیا کرتے ہیں, تو اپنا نام بدل, تو اپنے حلیہ, تمہارا نام کیا ہے, عابد, زاہد, تو نہیں تم اپنا نام پہلے, تم نے کافروں والا سوال کر دیا. اور کوئی زیادہ جیالا ہوگا تو وہ فٹافٹ مرتد کا ملحد کا فتویٰ لگائے گا, اور کوئی جنت کمانے بھی نکل کھڑا ہوگا, قتل کر دے گا. سوال اٹھاتے نہیں دماغوں میں. اب یہ جو دماغوں میں ایک شکوک و شبہات کا سمندر ہے انفارمیشن کی وجہ سے آیا ہوا ہے, اس کی تلاش میں خانقاہ کی طرف بھاگتے ہیں, مرشد تلاش کرنے بھاگتے ہیں. اور ہمیں مرشد بھی مل گئے مفت کے. ایک ابھی یہ پچھلا کچھ دور گزرا جس میں ہمیں موٹیویشنل اسپیکروں کی ایک کھیپ ملی, ابھی یہ ایک دور شروع ہو رہا ہے جس میں ہمیں مرشدوں کی ایک کھیپ مل رہی ہے. بڑی شستہ اردو بولتے ہیں جی, بڑی ڈیسنٹ گفتگو کرتے ہیں جی, بڑے بااخلاق ہیں جی. آپ نے ٹی وی پر دیکھا ان کو, ان کی مجلس میں بیٹھے نا تو اللہ والی مجلس فیل ہوتی ہے. اچھا اللہ والی مجلس کو جی, وہ بس وہ کہتے ہیں کہ بس جو ہے نا وہ کسی کو کچھ نہ کہو, بس اپنے آپ پر غور کرو, بس اسی میں مست رہو, تمہیں اللہ بھی مل جائے گا. اللہ اصل میں تو تمہارے اندر ہی ہے. ڈادے مندر ڈادے مسجد ڈہدے جو کوئی ڈیندا. مقصد کیا ہے کہ مسجدیں مسمار کر دو, عبادت گاہیں بے شک مسمار کر دو, لیکن خانقاہی نظام میں ان ساروں کو لے آؤ. تو بھائیو یہ وہ شدید قسم کا فتنہ ہے جس کی آڑ میں نہ صرف یہ تو ایک دین کے عقیدے کا حلیہ بگڑا نا, صرف عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. اس وقت جو پاکستان صوفی کونسل بنی ہوئی ہے اس کا چیئرمین کون ہے؟ نام تو اس کا بڑا اچھا ہے, بندہ بڑا خبیث ہے. نام تو اس کا ہے یوسف صلاح الدین, اور رشتے میں وہ نواسا بھی لگتا ہے علامہ اقبال کا. اب وہ اپنے آپ کو صلاح الدین نہیں کہتا, خود اس کو شرم آتی ہے کہ کام میرے جو ہیں اس کے مطابق اس کا نام شوٹ کیا کرتا ہے سلی, لوگ اس کو کہتے ہیں میاں سلی. آپ لوری ہیں, آپ کو معلوم ہوگا حویلی بارود خانہ کے نام سے میاں سلی کی حویلی مشہور ہے, آج کل وہ اس کا ٹھیکیدار بنا بیٹھا ہے. سیاست میں بھی الیکشن بھی لڑے اس نے. ہر طوائف اس کے کوٹھے پہ چکر لگاتی ہے, ہر کنجر خانہ اس کی اور وہ پاکستان صوفی کونسل کا چیئرمین بھی ہے. پوٹن نے رشیا میں, اور دیکھیے کہ اس صوفیت کو فروغ دینے کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہاں ہی ایسا ہے, کافروں میں آپس میں اتحاد پایا جاتا ہے. ویسے رشیا اور امریکہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں, چین تک بھی ان کا دشمن ہے, لیکن یہ سارے کافر اکٹھے ہو کر اصل میں مسلمانوں کے دشمن ہیں. پوٹن وہ بھی گروزنی کے اندر اس نے عالمی صوفی کانفرنس بلائی. لو بلا پوچھو بھئی پوٹن کو اتنے مسلمانوں کا قاتل ہے, وہ کتنے مسلمان ملکوں کے اندر فساد پھیلایا اس نے, وہ مسلمانوں کا کبھی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ لیکن عالمی صوفی کانفرنس بلانے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ اور یونائٹڈ نیشن کے اندر باقاعدہ سفارش پیش ہوئی کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر ایک صوفی ڈیسک قائم کیا جائے. اور اگر آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب وغیرہ کو سنا ہے, یقیناً آپ سنتے رہتے ہوں گے, وہ ایک بڑا حوالہ دیتے تھے رینڈ کارپوریشن کا. ایک ادارہ ہے امریکیوں کا رینڈ کارپوریشن, انہوں نے بڑی لمبی ایک پوری ریسرچ کی, اور اس ریسرچ کے بعد انہوں نے کہا کہ دو قسم کے اسلام, باقی سارے فرقے چھوڑو, 72 73 یہ سنی وہابی دیوبندی ساروں کو چھوڑو, اس سارے مسئلے سے نکلو. اسلام کی اصل میں صرف دو تقسیمیں ہیں, ایک وہابی اسلام اور ایک صوفی اسلام. وہ کہتے ہیں جو وہابی ہے نا, یہ تو کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد ہوگا, نظام ہوگا, اسلام کیسے قائم ہوگا, خلافت کیسے آئے گی, یہ تو سود کے خلاف بات کرتے ہیں, یہ تو کافروں کے خلاف بات کرتے ہیں, یہ تو مغرب کے خلاف نفرت ابھارتے ہیں, یہ وہابی, یہ اسلام. یہ جو صوفی ہے نا, یہ کہتے ہیں کوئی مزاحمت نہیں ہوگی, کوئی جہاد نہیں ہوگا, نماز نہ بھی پڑھو تو بھی خیر ہے, اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, بخشنے والا ہے, بس طبلے بھی بج جائیں گے, ناچ گانا بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں پاکستان میں ہر سال ہمارے الحمراء میں کبھی کہیں صوفی کانفرنس ہوتی ہے. اس صوفی کانفرنس میں اللہ رسول کا کوئی نام نہیں, کبھی وہاں پر رومن ڈانس ہو رہا ہے, کبھی وہاں پر یونانی ڈانس ہو رہا ہے, کبھی وہاں پر کوئی اور قسم کا, اور اس سارے رقص و سرود کو, اور علامان الحفیظ بہت سارے درباروں کا, بہت ساری درگاہوں کا حال آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر بھنگ چرس اور اس طرح کی نشاور چیزیں بھی چلتی. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم مست حال و حال بے مست ہو کر ہم اللہ کو تلاش کرتے ہیں. یہ کوئی دین نہیں ہے بھائی. اور پھر یہ جو تیسری قسم ہے نا, جو متجدد جدید نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچنے والے,
اور ان کو جو ہے نا, جیسے میں نے وہ مثال دی نا کہ بچے کو پرائمری پاس کرانی, بے شک مٹھائیاں ٹافیاں دے کے پاس کرا لو, بے شک اس کو امتحان سے گزار کے پاس کراؤ. اب اس کے اندر مسئلہ کیا ہے, پرائمری تو اس نے پاس کر لی, لیکن اگر پرائمری پاس کرتے کرتے, مثال کے طور پر آپ نے اس کو بیکن ہاؤس اسکول میں ڈالا, آپ نے اس کو کسی مشنری اسکول میں ڈالا, وہ پرائمری پاس کرتے کرتے ساتھ یہودی عیسائی بن گیا, تو کیا پرائمری پاس کرنے کا مقصد پورا ہو گیا؟ یا پرائمری پاس کرتے کرتے ہی وہ ان گولیوں ٹافیوں کا ساری زندگی کے لیے عادی ہو گیا؟ اب وہ ایک مقصد تو پورا ہوا, لیکن ساتھ نقصان ساری زندگی کا ہو گیا ہے. بہن ہی یہ جو صوفی اپنی خانقاہیں قائم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری آنے والی نسل کو, ہمارے نوجوانوں کو مسجد اور قرآن سے دور کر کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو جدید ایک نظام دے کر, دین کی ایک جدید شکل دے کر, اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند کا یہ مسئلہ اس لیے بھی زیادہ ہے کہ اس پر باقاعدہ جنگیں ہو چکی ہیں, اور یہ مغرب کی جو چلاکی ہے نا, اس چلاکی کے اندر یہ بھی شامل ہے, وہ جو رینڈ کارپوریشن کا پورا دستاویز ہے اس کے اندر یہ بھی ہے کہ صوفیوں کو اتنا مضبوط کر دو, اتنا مضبوط کر دو کہ کبھی جب ان صوفیوں اور وہابیوں کے درمیان, یا دوسری ٹرم وہ سلفی اسلام اور صوفی اسلام کہتے ہیں, ان صوفیوں کو اتنا مضبوط کرو جب ان کے درمیان کوئی لڑائی ہو تو صوفی غالب آ جائیں اور یہ آپس میں خود ہی شکست کھا جائیں. یعنی یہ مسلمانوں کو لڑانے کی بھی ایک سازش ہے. اور اکبر تھا نا, شاہ جہاں, اس کے 2 بیٹے تھے, آپ کو پتا ہو اگر تاریخ کسی نے پڑھی ہے. ایک اس کا بیٹا تھا دارا شکوہ, ایک اس کا بیٹا تھا عالمگیر. ان دونوں کے درمیان جنگ ہوئی. اس جنگ کو عام طور پر لوگ کہتے ہیں حکومت کے حصول کی جنگ تھی, اقتدار کی, تخت کی جنگ. تخت کی جنگ نہیں تھی. وہ جو دارا شکوہ تھا نا, وہ اصل میں وہ صوفی اسلام لانا چاہتا تھا. دارا شکوہ کا جو مذہب تھا, اس کا جو عقیدہ تھا, اس کے جو فکر تھی, وہ یہ تھی, وہ سلطنت پر, حکومت پر قبضہ کر کے چاہتا تھا کہ بھئی میں صوفی اسلام لے آؤں جس میں ہندو, عیسائی, سکھ, بدھ سب مکس مست رہیں, سب کوئی اللہ اللہ کی بات نہ کرے, کوئی آخرت میں عذاب سے نہ ڈرائے, کوئی موت قبر حساب کتاب نہ بتائے, بس سب اپنا جو ہے نا وہ جنگل میں چلا جائے. جس کسی کو زیادہ کو اپنا دل ہلکا کرنا ہے وہ جنگل میں جائے, وہ جو ہے نا ترک دنیا کر جائے. دوسری طرف عالمگیر تھا, اورنگزیب عالمگیر, وہ صوفی اسلام کے مقابلے میں مولوی اسلام, سلفی اسلام یا وہابی اسلام, جو بھی ہے کافروں کے, ہم اس وہابی, سلفی, مولوی کے یہ سارے نام دیے ہوئے بھی کافروں کے. صوفی اصطلاح بھی دی ہوئی مغرب کی ہے, وہابی اصطلاح بھی دی ہوئی مغرب کی ہے, اور یہ ساری اصطلاحات دی ہوئی کس کی ہیں؟ یہ بھی مغرب کی. انہوں نے اپنی ریسرچز کے لیے جو اصطلاحات استعمال کی اور اپنے جو ایجنٹ چھوڑے, ان ایجنٹوں نے وہی اصطلاحات ہمارے یہاں رائج کر دی اور ہم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے لگے. اور اب ہمارے یہاں محترم جناب جاوید احمد غامدی صاحب بھی آ بیٹھے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا چونکہ ایک غلغلہ تھا نا, ان کے سارے پروگرام کینسل کر دیے, حکومت کو بھی فکر لاحق ہو گئی. بڑے یار یہ ذاکر نائک تو بڑا کنزرویٹو اسلام پیش کر رہا ہے, اصل اسلام, یہ تو وہ اس اصولی اسلام کی باتیں کر رہا ہے, یہ تو فلسطین کی بھی بات کر رہا ہے, یہ تو کہتا ہے نمازیں, اپنا پردہ, اپنا سارے معاملات سود کے خلاف, یہ تو وہ باتیں کر رہا ہے. تو ساروں کو فکر لاحق ہوئی. کراچی میں کچھ پروگرام ہو گئے, لاہور میں آدھے پچھدے ہونے نہیں دیے, اسلام آباد میں سب کچھ کینسل کر کے اس کو اس میں معطل بنا کے بھئی ایدی گال نہ کو سن لوے. اس کے مقابلے میں فٹافٹ وہ جو جاوید احمد غامدی بھاگا ہوا تھا پاکستان سے, اس کو بلا لیا, آتے ساتھ اس نے اپنی ایک خانقاہ قائم کر دی. اور خود یہ غامدی صاحب 30 سال تک یہ کہتے رہے کہ یہ صوفیت اسلام کے مقابلے میں ایک متوازی دین ہے. بے شک صحیح بات ہے, متوازی دین ہے, کیونکہ صوفیوں کے ہاں جتنا, جیسے انبیاء کے ہاں ہم مانتے ہیں کچھ نبی اولو العزم ہیں, کچھ نبی ان کا رتبہ بڑا چھوٹا, ایسے ہی صوفیوں نے اپنے ہاں ولی قائم کر کے ان ولیوں کے, اور جی یہ فلانا ولی ہوتا ہے, یہ قطب ہوتا ہے, یہ ابدال ہوتا ہے, یہ اس سے اوپر ہوتا ہے, یہ سارا نظام انہوں نے اسلام کے متوازی قائم کیا ہے. ساری زندگی غامدی صاحب اس کو برا کہتے رہے, اب اپنی خانقاہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں اور کہتے کیا ہے, ہم یہاں پر نوجوانوں کا تزکیہ اور تربیت کریں گے. وہ تزکیہ و تربیت کیسے کریں گے؟ وہ نیٹ پر ساری مجلس کی روداد اور اس کی تصاویر گردش میں, ایک طرف بیویاں بیٹھی ہیں, کچھ آدھننگی, کچھ سر سے بے پردہ, اور ایک طرف مرد بیٹھے ہیں. ان سے تو بہتر تو وہ جو خواتین ڈاکٹر ذاکر نائک سے پبلک میں سوال کرنے گئی تھی نا, اگرچہ وہ فلم کی ایکٹر تھی یا اگرچہ وہ کوئی ایسی, وہ بھی کم از کم دوپٹہ اوڑھ کر کچھ نہ کچھ حجاب بنا کر گئی تھی, اتنا حیا ان کو بھی کیا تھا. لیکن یہ غامدی صاحب کی مجلس کے اندر تو جو لوگ بیٹھے تھے, بالکل یہ وہ تصور پیش کرنا چاہتے ہیں ماڈرن اسلام, میٹھا میٹھا اسلام, بڑا اللہ تعالیٰ بڑا رحیم غفور. ہاں بے شک ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم,
اسلام کا ایک اپنا نظام ہے تزکیہ و تربیت کا. اسلام کہتا ہے تم نماز پڑھو, نماز کے بعد تمہارا دل نرم نہیں پڑتا تو اپنی نماز پہ غور کرو. قرآن پڑھو. قرآن سے زیادہ دلوں کا زنگ اتارنے والی چیز کون سی ہے؟ تو میرے بھائیوں, یہ یقیناً اب اسلام کی دو جو ورژن ہے بڑے, صوفی اور مولوی اسلام, یعنی جو مولوی کا اسلام ہے. مولوی کا اسلام ہے قرآن کی طرف آؤ, مسجد کی طرف آؤ, یہاں پر تمہیں سارے دکھوں کا درماں ہوگا, یہاں پر سارے مسائل کا حل ملے گا. صوفی کہتا ہے مسجد میں نہ جاؤ, اور یہ بھی سازش ہے کہ مسجدوں کا اصل کردار چھوڑ دیا. مسجدیں تربیت گاہیں تھیں, مسجدوں کو تربیت گاہیں نہیں رہنے دیا. مسجدوں کو معاشرے میں بھائی نماز کے بعد بند, مسجد میں بس, اس کے بعد کوئی تربیت کا عمل مسجد کے ساتھ نہ جڑے, اور قرآن پڑھنے پڑھانے پر جس طرح ہو سکے پابندیاں لگاؤ, مشکلات پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی سازشیں کرنے والے اور ایسی چال بازی اور مکاریوں کے ذریعے اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اگر ہدایت ان کے مقدر میں ان کو غارت کرے. ہمارے نوجوانوں کی, ہماری آنے والی نسلوں کی اللہ تعالیٰ دین کے عقیدے کی حفاظت فرمائے. اسلام صرف جسم کی ضروریات پوری نہیں کرتا. ہمارا جو دین ہے یہ مکمل اور کامل دین ہے. ہمارے دین کے مقابلے میں سائنس نے اور مغرب نے جو بھی فلسفہ پیش کیا ہے اس میں صرف جسم کی ضروریات کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. اسلام جسم کی ضروریات کے ساتھ اصل میں روح کی تسکین کا کام کرتا ہے. تو یہ جتنا بھی صوفیت اور یہ جتنا بھی تصوف کا نظام, باطنی نظام, روحانی نظام بنایا گیا ہے, دعویٰ ان کا یہی ہے کہ ہم روحانی تربیت کرتے ہیں, ہم باطن کی تربیت کرتے ہیں. حالانکہ اس کے لیے کوئی الگ سے تصوف نام کی کوئی چیز قرآن حدیث میں نہیں ملتی. صوفی چیز کا کوئی لفظ, اس کی کوئی چیز قرآن حدیث میں نہیں ملتی. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ تصوف کی جتنی بھی اصطلاحات ہیں یہ ساری اصطلاحات بعد میں خود ساختہ وضع کرتا ہے. نہ ہی یہ اصطلاحات کتاب و سنت میں کہیں ملتی ہیں, نہ ہی اس کے کوئی طریقہ کار کتاب و سنت میں کہیں ملتے ہیں. اسلام میں تزکیہ اور تربیت کا ایک باقاعدہ نظام ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم کرتے نہیں, ہمارا تزکیہ کی طرف توجہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ, جیسے کہ ہم اکثر یہ ذکر کرتے ہیں, 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے لیکن رشوت بھی لے رہا ہوتا ہے, بڑا پکا جناب صدقہ خیرات کرنے والا ہوتا ہے لیکن سود بھی کھا رہا ہوتا ہے. اب یہ جو چیز ہے یہ چیز تزکیے کی کمی ہے. عمل تو بڑے اچھے کر رہا ہے لیکن اس عمل کی وجہ سے اس کے اندر اخلاقی تبدیلی نہیں پیدا ہو رہی, اس کا ضمیر صاف نہیں ہو رہا, اس کا دل, اس کی روح, اس کا نفس صاف نہیں ہو رہا. یہ ایک لمبا موضوع ہے کہ نفس کی تطہیر, تزکیہ نفس کیسے ہوگا, اس کا اسلام کا کیا طریقہ کار ہے. بہت سارے ایسے صحیح العقیدہ, صحیح منہج والے علماء موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کے پاس میں کچھ لوگوں کے نام اس لیے بھی لے رہا ہوں کہ چونکہ واضح ہو جائے گمراہی اور حق, لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, اللہ تعالیٰ صاف اور کھری بات کو چھانٹ چھانٹ کر بیان کرتا ہے. تو یہ احمد جاوید صاحب کے نام سے, ایک جاوید احمد غامدی ہیں اور ایک پروفیسر احمد جاوید صاحب ہیں, وہ بھی ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں, بڑے شستہ سلجھی ہوئی گفتگو کرتے ہیں, لیکن وہ تصوف کے اس پیالے کے اندر گھول کر وہ ساری باتیں بھی پلا دیتے ہیں جو باتیں اسلام کے خلاف ہیں. اس طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں. کئی تو ایسے ہیں جو فلم سٹار رہے پہلے, جیسے آج یہ ابھی کل پرسوں جو ہے یہاں لاہور میں اسلام کے اوپر جو ہے نا وہ پورے 3 گھنٹے کا لیکچر دیں گے حمزہ علی عباسی صاحب. بھئی تمہارا اصل بیک گراؤنڈ فلم سٹاری اداکاری کا ہے, تم وہ سارا کام کرتے کرتے تم اسلام کی تعلیم دینے کہاں آ گئے؟ تو اس طرح کے کچھ لوگ یہ سارے صوفیت کے جو ہے نا لبادے میں اسلام کی تبلیغ کرنے کے چکر میں لوگوں کا جو ہے نا وہ عقیدہ, ایمان, دین بگاڑ رہے ہیں. ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. صحیح تزکیہ و تربیت مسجدوں کے اندر ہی ہوتا ہے, نماز پڑھنے سے, قرآن پڑھنے سے, اللہ کا ذکر کرنے سے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قلبی عبادات اصل عبادات ہیں. عبادت صرف قولی, مالی اور بدنی نہیں ہوتی, قلبی عبادات. اور وہ قلبی عبادات کیا ہیں یہ انشاءاللہ لمبا موضوع ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کبھی اس پر بات کریں گے.